ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے صاحب حضرات: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق نبی مختار احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات، سامعین عظام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھی اور عزیزوں، آج 8 صفر المظفر 1442 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. آپ حضرات کے سامنے قرآن مبارک کے 29ویں پارے کی سورہ المدثر کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے.
سن کے سنا کے مالک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس بما کسبت رہینہ۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس اپنے عملوں میں گروی ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے، فی جنات، اور جو اصحاب یمین ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرمین سے، مجرموں سے، اہل نار سے، جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا ہے۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تم تو ہمارے گاؤں کے، ہمارے خاندان کے، قبیلے کے تھے، بڑے معزز اور محترم تھے، تم کو کیا ہو گیا، تم نے کیا کیا جرم جو اللہ تعالیٰ نے تم کو جہنم میں دھکیل دیا۔ وہ کہیں گے کہ ہم دو خامیوں، دو گناہوں میں مبتلا تھے، دو ایسی خاص وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اللہ کے رخ رحمت سے محروم ہیں اور اللہ کے عذاب و عذاب کا شکار ہوئے ہیں اور ہم کو جہنم میں دھکیلا گیا۔ کہیں گے قالو لم نکو من المصلین، پہلا جرم تو ہمارا یہ تھا کہ اللہ نے ہم کو صحت عطا فرمائی، توانائی عطا فرمائی، اللہ نے ہم کو رزق عطا فرمایا، بے بہا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہماری ذات پر تھی، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود بھی ہمارا ماتھا اللہ کے حضور نہیں جھکتا تھا۔ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز کی ادائیگی میں بہت غفلت برتتے تھے، لوگ نمازیں ادا کرتے تھے، 5 وقت ہمارے محلے کی مسجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم غفلت کی ایسی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے کہ ہم نے نماز کو کوئی اہمیت نہ دی، حالانکہ ہم کو معلوم تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ ہم اس کے باوجود نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسری ہماری جو کمزوری اور ہمارا گناہ جس کی وجہ سے آج ہم جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت رزق عطا کیا تھا، بڑے ہم مالدار تھے، ہمارے جو بڑولے تھے وہ گندم کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، ہمارے بینک ہمارے پیسوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، اللہ نے ہم کو بڑا رزق عطا کیا، لیکن اس کے باوجود کوئی غریب، کوئی مسکین اگر ہمارے دروازے پہ آ جاتا تھا تو ہم اس کو دیتے نہیں تھے، ہم بخیل ہو گئے تھے۔ ہم کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مال میں سے ہم غرباء و مساکین کا حصہ نکالتے، لیکن کیا ہوا کہ جوں ہماری دولت بڑھتی گئی، جوں ہمارا پیسہ زیادہ ہوتا گیا، ہمارا دل اتنا ہی کمزور اور بخیل ہوتا گیا، ہم دنیا کی محبت میں اور پیسے کی محبت کے اس قدر رسکیہ ہو گئے کہ ہم نے ان غرباء و مساکین کو اپنی دولت سے محروم رکھا۔ فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ، ہرزہ سرائی یعنی پروپگنڈا، خواہ مخواہ کی فضول یاوہ باتیں، پروپگنڈے اور فضول کاموں میں، فضول باتوں میں ہم لگے رہتے تھے، کام کی بات نہیں کرتے تھے، دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، لوگوں کو اچھائی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے ہم منع نہیں کرتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی فضول میں گزار دی، چج کا کوئی کام ہم نے نہیں کیا، ہم نے کوئی ایسا معیاری کام نہیں کیا جس سے لوگوں کی فلاح ہوتی، لوگوں کے لیے ہم نے کوئی اچھائی والا بھلائی والا کام نہیں کیا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم دنیا میں اس قدر غرق ہو گئے، دنیا کی دولت میں، دنیا کی عیش میں، دنیا کی راحت اور آرام میں ہم اس قدر غرق ہو گئے کہ ہم آخرت کو بھول گئے،
ہم کو یہ یاد نہیں رہا کہ ایک دن موت نے بھی آنا ہے اور ایک دن اللہ کے حضور حاضر بھی ہونا ہے۔ ہم نے اللہ کے حضور جا کر کیا منہ دکھانا ہے، اپنے اعمال کا حساب کیسے دینا ہے۔ ہمارا عقیدہ جو آخرت کے جب وہ بارے میں تھا وہ کمزور پڑ گیا۔ ہم بس دنیا کو ہی کہتے تھے کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، اس کے بعد اور کس نے کیا دیکھنا ہے، یہ دنیا بڑی مٹھی پھر اور کس ڈٹھی۔ تو ہم بس دنیا کے ہی بندے بن کر رہ گئے، دنیا بناتے رہے، کبھی مال خریدا، کبھی گھر خریدا، کبھی گاڑی خریدی، کبھی زمین خریدی، بس ہم دنیا کی خرید و فروخت میں لگے رہے اور دنیا کے خرید و فروخت میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ ہم کو نہ خدا یاد رہا نہ ہی خدا کا محبوب یاد رہا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ جب وہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جس دنیا کے لیے ہم نے شب و روز صرف کر دیے وہ دنیا بھی ہمارے ساتھ قبر تک نہ آ سکی۔ سکندر اعظم جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں بازو میرے کفن سے باہر نکال دینا۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ دستور سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، آج تک کسی مردے کے بازو کفن سے باہر نہیں نکالے گئے، ہم آپ کے بازو باہر کیوں نکالیں؟ تو سکندر اعظم نے کہا بیٹو تم بات ٹھیک کرتے ہو کہ دستور ایسا نہیں ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا میرے بارے میں جو کنسیپٹ اور خیال ہے وہ یہ ہے کہ میں آدھی زمین پر حکومت کرنے والا بادشاہ ہوں، اللہ کی آدھی زمین پر میرا سکہ چلتا ہے، میرا نام چلتا ہے، میں حکومت کرتا ہوں۔ تو لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ سکندر اپنی دنیا اپنے ساتھ لے کر گیا، جب میں پیدا ہوا تھا تو خالی ہاتھ تھا، آج جب میں مر رہا ہوں تو آج میرے ہاتھ خالی ہیں۔ میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جاتے جاتے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو جس کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دیے، جس دنیا کے لیے ہم نے خدا و مصطفیٰ کو بلا دیا، جس دنیا کے لیے ہم نے نماز کو منہ موڑ لیا، جس دنیا کے لیے ہم نے تلاوت قرآن سے انحراف کیا، جس دنیا کے لیے ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، وہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ وہ تو تمہارے مرنے کے ساتھ ہی اپنے جب وہ منہ موڑ لیتی ہے اور وہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں جاتی ہے۔ فرمایا کہ بندے کے تین دوست ہیں، ایک تو اس کا مال ہے، ایک اس کے دوست احباب ہیں، ایک اس کے اپنے اعمال ہیں۔ پہلا دوست جو ہی بندہ مرتا جاتا ہے تو مال جب بے وفائی کر جاتا ہے، وہ مال جو ہم نے اوور ٹائم لگا کر کمایا، 8 گھنٹے کی ہماری ڈیوٹی ہے، ہم 12 گھنٹے 4 گھنٹے اوپر کام کرتے ہیں، چلیں کچھ اوور ٹائم لگاتے ہیں، مزید پیسہ کما لیں، بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں، نئے مکان بنانے ہیں، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، تو باپ بیچارہ اوور ٹائم لگا کر بوڑھا ہو گیا، لیکن جو ہی وہ باپ مرا اس کا سارا بینک بیلنس، ساری جائیداد، سارا پیسہ وہاں کا وہاں ہی رہ گیا، نہ بینک بیلنس ساتھ گیا، نہ پیسے ساتھ گئے، نہ زمینیں ساتھ گئیں، نہ جائیدادیں ساتھ گئیں، نہ گھر ساتھ گیا، نہ کوٹھی ساتھ گئی، ہر چیز موت کا قاصد آنے کے ساتھ ہی انہوں نے منہ موڑ لیا، اولاد بھی پیچھے ہٹ گئی، مال بھی پیچھے ہٹ گیا، اور تمام اسباب جو ہم نے کمائے تھے سب کے سب نے بے وفائی کر دی۔ پہلا دوست اس نے مرنے کے ساتھ بے وفائی کی، دوسرے دوست اس کے اعزا و اقارب ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ مرنے کے ساتھ تو بے وفائی نہیں کرتے، وہ مرنے کے بعد جب وہ غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، چارپائی پہ جب وہ لٹاتے ہیں، لٹا کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، نماز جنازہ ادا کر کے وہ اس زمین کے ٹکڑے تک لے آتے ہیں جو اس بندے کی آخری آرام گاہ بننی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس بندے کو زمین کے اندر وہ دفنا دیتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے اس پیارے کے منہ پر مٹی ڈال دیتے ہیں، اور قبر بنا کر وہ بھی کہتے ہیں خدا حافظ، آج سے تمہارا ہمارا دنیا کا تعلق منقطع ہو گیا، آج تم ایک نئی دنیا کے مسافر بن گئے اور ہم کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ دوسرے دوست نے قبر کے کنارے تک ساتھ دیا، بیٹے قبر کے کنارے تک ساتھ رہے، بیوی قبر کے کنارے تک ساتھ رہی، یار دوست احباب وہ سارے کے سارے دنیا والے
قبر کے کنارے تک ساتھ رہے۔ فرمایا تیسرا دوست ایسا دوست ہے جو کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گا، وہ اس بندے کے اپنے اعمال ہیں۔ اگر نیک اعمال ہوئے تو ان نیک اعمال کی برکت سے اس بندے کی قبر تا حد نظر وسیع ہو جائے گی۔ اگر اس کے اعمال برے ہوئے، اگر گناہ زیادہ ہوئے، اگر بدکاریاں زیادہ ہوں گی